لو جی اب آپ نے ایک ایکسرسائز کی طرف جانا ہے. کلوز یور آئیز. اپنی آنکھیں بند کریں, تھوڑا سا لائٹ کریں, آنکھیں بند کریں. کچھ لوگ ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند کرنے کا pressure, no stress on your body, on your tissues, on your organs. You are so easy. Every cell of your face, every cell of your shoulders, every cell of your body is so relaxed. آپ اپنے اندر تلاش کیجئے اپنے جسم کے اندر, اور کہ آپ کا بلیف کہاں پڑا ہوا ہے. مثلا آپ کا خدا پہ بلیف جسم کے کون سے حصے میں کہاں موجود ہے. آپ زندگی کے بارے میں آپ کا بلیف کیا ہے, اور یہ کہاں پہ موجود ہے. جسم کے کون سے حصے میں ہے یہ. آپ محبت کو کیا سمجھتے ہیں, یہ کہاں پہ آپ کے جسم میں کہاں موجود ہے, اس کی شکل کیا ہو رہا ہوگا. رزق کے بارے میں آپ کا بلیف کیا ہے, آپ کی محنت سے آتا ہے یا کوئی ہستی ہے جو آپ کو رزق پرووائڈ کرتی ہے. ذرا پلیز اس کو ذرا اپنے جسم کے کسی حصے میں تلاش کیجئے. رحمت سے کیا مراد ہے آپ کی. اللہ کا فضل, اللہ کا رحمت, کیا مراد ہے اس سے. ہم جانوروں سے اور دوسری چیزوں سے ممتاز ہیں, آخر کون سی ایسی چیز ہے ہم میں. آپ کا بلیو ہے اس پہ, اور اس کی کوئی شکل بنتی ہے جسم کے کہاں تلاش کریں گے اس کو. ہم جب اس دنیا پہ اپنی اننگز کھیل لیں گے, اور بہت سے کھیل کے دنیا سے جا چکے ہیں لوگ, قبروں کی مٹی میں ہیں, ہم نے بھی یہاں سے ایک اننگز کھیل لی اور اس کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے کہیں. تو کیا اس کی تیاری ہے. کبھی پلان کیا اس کو آپ نے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے, اور اسی طرح سے بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے. میرا کتنا یقین ہے اس کے اوپر, تو دیکھیں اپنے اندر, کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اور بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنے اندر تلاش کیجئے. زندگی میں اگر مجھے کہیں پہ جھوٹ بولنا ہو تو کیا میں بول لیتا ہوں. آسانی سے بول لیتا ہوں. تکلیف ہوتی ہے مجھے بولتے ہوئے. مجھے نفس ہمارا جب برائی پہ اکساتا ہے تو کیا میں مان لیتا ہوں اس کی بات کو آسانی سے. یہ مزاحمت دیتی ہے آپ اس کو. اگر آج فرشتہ آ جائے اسرائیل اور آ کے کہے کہ جی آپ یہ میں جان دینے آیا ہوں, اور آپ تیاری کریں, تو آپ اس سے 3 منٹ لے لیں. فرض کریں وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 3 منٹ دے دو, یا وہ خود آپ کو 3 منٹ کی اجازت دے دیتے ہیں, تو وہ کون سا ایسا کام ہوگا جو سب سے پہلے آپ کرنا چاہیں گے.
اگر آپ لسٹ بنائیں تو آپ نے زندگی میں سب سے بہترین کام کون سا ایسا کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب اللہ کے پاس جائیں تو وہ لسٹ میں سب سے اوپر ہوگا آپ کے نزدیک؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے؟ سوچیں ذرا اس کو. کون سی ایسی نیکی ہے جس پہ آپ کو فخر ہے؟ ویسے تو میں لاجک کی بنیاد پہ خدا سے کچھ بھی معاف نہیں کروا سکتا، صرف عاجزی کی بنیاد پہ میں کروا سکتا ہوں، ندامت کی بنیاد. لیکن کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی کون سی برائی ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کے اندر گلٹ پیدا کرتی ہے؟ ایسا گناہ جو آپ سمجھتے ہیں کیا وہ گناہ کرتے ہوئے آپ کے ضمیر نے آپ کے انر مائنڈ نے کیا مزاحمت کی تھی؟ آپ کا ضمیر کہاں پہ ہے؟ ذرا اس کی نشاندہی کریں. ذرا اس کی شکل کیسی ہے؟ اگر اس کی کوئی انسانی شکل ہو تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ کیا کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا؟ گناہ کرنے کے بعد اوور آل آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ کس قسم کی فیلنگز آتی ہیں آپ کے اندر؟ جتنے بھی ہم نے ابھی تک باتیں کی ہیں تمام کو ایک تھیلے میں بند کریں. ایک پیراشوٹ کا ریڈ کلر کا تھیلا ہے، اس میں اس کو ڈالیں. جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں ساری اس تھیلے میں ڈالیں. جو نیگیٹو باتیں تھی، جو آپ کے بلیف کو، آپ کی ذات کو کہیں روکتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے گلٹ ایک بلو ریڈ کلر کے تھیلے میں بند کریں اور اس کو مضبوطی سے گرا لگا دیں. ہم نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، یہ تھیلا آپ کے پاس ہے، چڑھیں. تھوڑا سا وزن دیکھیں کتنا اس کے اندر ہے. پہلے پیڈسٹل پہ آئیں، 10 15 20 25 فٹ کا فاصلہ طے کریں. پاؤں سنبھال کے رکھیں. پہاڑ ہے، اس کے اوپر آپ نے چڑھنا ہے. تھیلا کافی وزنی ہے، اس کا منہ کھولیں اور کچھ چیزیں اس میں سے نکال دیں. پھینک دیں ان کو نکال کے. یہاں بینچ ہے ریڈ کلر کا، اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور جو چیزیں آپ نے نکال کے پھینکی ہیں ذرا اس کا جائزہ لیجیے کہ وہ کیا کیا ہیں. کون سی گناہ تھے، کون سی ایسی باتیں تھی جو آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں مانی.
اپنے والدین کی، اپنے ضمیر کی نہیں مانی کی، نکال کر پھینک دیں ان کو، ذرا پھیلا دیں اس کو زمین کے اوپر. پھر تھیلے کو بند کریں. ہم نے ابھی اور سفر کرنا ہے. سر پہ تھیلا رکھیں، کمر پہ رکھیں، اور 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 فٹ اور اوپر جائیں ذرا. پھر ایک ریڈ کلر کا یہاں پہ بہت خوبصورت ایک بینچ ہے، اس پہ بیٹھ جائیے. ابھی بھی وزن زیادہ ہے، اس میں دیکھیں کہ اور کیا کیا ایسا ہے جو آپ نے نکال کے پھینکنا ہے اس میں سے، جس سے آپ کی زندگی بہت وزنی ہو چکی ہے، آگے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. کوئی ڈپریشنز ہیں، کوئی انزائٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے اوپر. ان کو نکال کے پھینک دیں، پھیلا دیں یہاں پہ. اور آج کے بعد یہ آپ کے بیگ میں نہیں ہوں گے، اور اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے اس تھیلے کو پھر اپنے کندھوں پہ، اپنے سر پہ رکھ لیں. 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 فٹ کی بلندی پہ اور آپ جا چکے ہیں. آپ نے اوور آل 300 فٹ کی بلندی طے کر لی ہے. اور یہاں پہ ریڈ کلر کا بہت خوبصورت ایک بینچ ہے، اس پہ بیٹھ جائیں، سانس لیں، چاروں طرف دیکھیں. انتہائی خوبصورت ماحول، بادل کے خوبصورت ٹکڑے، گلاب کے پھول اور مختلف پھولوں کے گلدستے یہاں پہ موجود ہیں. پلیز اس تھیلے کو دوبارہ کھولیے اور اس میں سے اور چیزیں نکال دیں جو آپ نہیں چاہتے. جو آپ کے بلیف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، جو آپ کی زندگی کو اجیرن کی ہوئی باتیں ہیں. کچھ ڈپریشنز ہیں، کچھ اسٹریسز ہیں، نکال کے باہر پھینک دیں ان کو. اب کافی حد تک آپ کا تھیلا لائٹ ہوتا جا رہا ہے. تھیلے کو گانٹھ دے دیں اور اگلے سفر پہ روانہ ہو جائیں. بڑے دھیان سے پاؤں رکھیں. جو پگڈنڈی اوپر جا رہی ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ، لیکن ابھی بھی تھیلا وزنی ہے. کچھ اور چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کے پاس ہیں، پھینک کے نکال کے اس کو پھیلا دیں اوپر. کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، نکال کے ان کو پھیلا دیں. اب آپ کے پاس صرف خالی تھیلا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سب چیزیں آپ نے پہاڑ کے مختلف لیئرز کے اوپر پھیلا دی ہیں. بہت دور ہے آپ سے، آپ دیکھنا بھی چاہیں تو ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب تھیلا بالکل خالی ہے.
اس میں وہ چیزیں آپ ڈالیں جو کائنات سے آپ لینا چاہتے ہیں. اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، خوبصورت گھر، سکون والا ماحول، اولاد، بچے، جو آپ چاہتے ہیں اس تھیلے میں اس کا ایک ریفلیکشن ڈال دیں، اس کی کوئی تصویر ڈال دیں. کیسا گھر چاہتے ہیں آپ، بیوی بچے کیسے چاہتے ہیں، اوور آل ان کا کیسا بیہیویئر چاہتے ہیں، آپ کا بیٹر ہاف کیسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی کون سی ہونی چاہیے، کس ماڈل کی ہونی چاہیے، کیسا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ. پلیز اس تھیلے میں وہ ساری چیز ڈالتے جائیں. کتنا بڑا گھر پسند کرتے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے، جب خدا کے پاس جائیں، ملاقات ہو انبیاء علیہ السلام سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کے پاس کیا زادرہ ہونا چاہیے، ایمان کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے. تمام وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی کو روکا، جن سے آپ کی زندگی کہیں ٹھہر گئی، ان کو معاف فرما دیں. ان کی لسٹ بنائیں، دیکھیں وہ کون کون لوگ تھے جن کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکے، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے زندگی میں جو آپ کر سکتے تھے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا رکاوٹ پیدا کی آپ کے لیے. ایک ایک کر کے ان کی تصویر بنائیں اپنے سامنے. اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگوں کی تصویر بنائیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو بڑھانے میں معاونت کی. یہ کون لوگ ہیں؟ امی، ابو، بہن، بھائی، خاندان کے افراد، پڑوسی، رشتے دار، عام شہری. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا. ان کا شکریہ ادا کیجیے. ایک ایک کر کے تصویر سامنے لائیے اور ان کا شکریہ ادا کیجیے. اوور آل زندگی میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ اس نے یہ تمام چیزیں حاصل کر لی ہیں، آپ اس سے انسپائر ہیں، ذرا اس کی تصویر بنائیے. یہاں پہ انتہائی چوٹی پہ آپ اس وقت ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ.
یہاں سے آپ پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. اوپر دیکھیں گے گلیکسیز کو، چاند کو، سورج کو. نیچے دیکھیں گے تو آپ پورے 6 ارب انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، 5 ارب انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب پہاڑ کی پیک پہ ہیں آپ. یہاں پہ انتہائی خوبصورت ایک ریڈ کلر کا بینچ ہے، اس پہ بیٹھ جائیے. اپنے مالک سے، اپنے ڈیوائن سے دعا کیجیے کہ اے رب العالمین، اے رب کعبہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کے رب، ابراہیم علیہ السلام کے رب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، مجھ پہ رحم کرنا. میری تمام تکلیفیں، تمام بلیات سے مجھے معاف فرمانا. آنے والا وقت میرے لیے روشنی ہو. کوئی میں ایسا عمل نہ کروں جو تیری مخلوق کے کسی بھی نقصان میں ہو. اے رب العالمین، میں نے جو بھی کیا اپنے نفس امارہ کی بنیاد پہ کیا، کیونکہ یہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا. آج میرے سامنے یہ روز روشن کی طرح ہے.